الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ فلیطہ جات جو کتب میں درج ہیں وہ آپ کو شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم بتائیں گے کہ فلیطہ جات کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ تو فلیطہ جات میں سب سے پہلے آپ اپنے مقصد کا ایک فلیطہ بنائیں گے۔ مقصد کا نقش کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو کھولنا ہے تو 9 خانہ کا نقش بنائیں، یا اس کے برج کے یا سیارے کے مطابق نقش کا انتخاب کریں کہ 5 خانے کا نقش بنے گا، مربع یعنی 4 خانے جو ہوتے ہیں وہ بنے گا، یا مثلث جو 3 خانے ہوتے ہیں وہ بنے گا۔ یعنی 9 خانے کا نقش، 16 خانے کا نقش، 25 خانے کا نقش۔ غرض یہ کہ آپ اس آدمی کا جس کے لیے فلیطہ بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ اس کے سیارے سے میچ کر کے ایک نقش مرتب کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو چاند کے یعنی اسماء رؤوسہ جو ہوتے ہیں وہ لکھنے پڑیں گے، اور اسماء چاند لکھنے پڑیں گے۔ اگر روحانی امراض سے متعلق مسئلہ ہے جس کے لیے فلیطہ آپ بناتے ہیں تو پھر اسماء قمر لکھنا پڑیں گے، اور اسماء رؤوسہ لکھنا پڑیں گے، یعنی جو بڑے رئیس ہوتے ہیں ان کے، اور اس کے ساتھ موکلات کو لکھنا پڑتا ہے۔ ایک خالی کاغذ پہ پہلے آپ سب کچھ لکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد سورج یعنی شمس سن کس منزل میں بیٹھا ہے، کون سا حرف ہے، اس حرف کا موکل لیں گے۔ چاند کہاں بیٹھا ہے، منزل قمر یعنی چاند کی منزل کا جو حرف ہے اس کا موکل لیں گے۔ جو آدمی جس کے لیے آپ فلیطہ بنا رہے ہیں اس کا نام لیں گے، اس نام سے ہم اس کا حرف نکالیں گے، اور اس حرف کے حساب سے ہم جو ہیں اس کا موکل نکالیں گے، اور اس کے ساتھ ہم وہ حروف لیں گے جو حروف شفائیہ ہیں۔ اگر مریض ہے تو، اگر مریض ہے بیمار ہے تو حروف شفائیہ لیں گے۔ اگر کچھ اور ہے، کوئی اور مقصد ہے تو اس کے ساتھ وہ چیز رکھیں گے۔ پھر اس کا نقش لکھیں گے، اور نقش کا فلیطہ بنا کے پھر اس کو جو ہے دیپ میں جلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک فلیطہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ سحر و جادو کو نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے جلب السحر یا علیکن یا ملیکن یا تلیکن انت تعلم ما فی قلوبہم بحق یا ابو۔ اگر آپ کرتے ہیں بطل السحر تو پھر بطل السحر یعنی سحر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے بطل السحر یا علیکن یا ملیکن یا تلیکن انت تعلم ما فی قلوبہم بحق یا ابو۔ اس طرح سے اگر یہ اسماء آپ استعمال نہیں کرتے، آپ 4 کل کے عامل ہیں، تو پھر آپ پڑھیں گے عجب یا اطرائیل یعنی بطل السحر یا اطرائیل بحق قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بطل السحر یا اطرائیل بحق
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बतलल सहर या इतराइल बिहक कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अगर आप आमिल हैं किसी और अमल का, आयतल कुर्सी का आमिल हैं, तो फिर आप कहेंगे बतलल सहर या इसराफील बेहक अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलम मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अगर मेरा तलफ़्फ़ुज़ गलत निकले तो आप खुद करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं कारी साहब नहीं हूँ। और अगर आप आमिल हैं सूरह यासीन के, तो फिर आप वहाँ पे कहेंगे बतलल सहर या सर की ताईल बेहक यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून व सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। और अगर आप सूरह अल-हम्द से किसी का सहर व जादू उतारते हैं, तो फिर आप कहेंगे बतलल सहर या इसराफील बेहक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। गर्ज़ ये कि जो आप जिस किसी के आमिल हैं उन अस्मा को पढ़ेंगे और उन्हीं मौकलात को पढ़ेंगे। चिराग में सिर्फ वो नक्श जलेगा, नक्श के ऊपर आपको जो जलाने वाला नक्श होता है उसके ऊपर आपको कोई भी चीज़ लिखनी नहीं होती सवाए एदाद के। अगर आप चिराग में नक्श जलाते हैं तो सवाए एदाद के और कुछ भी नहीं लिखें, बल्कि नक्श का मकसद ही यही है कि वो एदाद में लिखा जाए। मौकलात वगैरह जो भी कुछ हैं वो भी आप नहीं लिखेंगे, और वो जो होगा वो सिर्फ आप उसको लिख के मरीज़ को पिलाएंगे। और एक नक्श जो बामोकल होगा जिसमें मौकलात अस्माए रऊसा आयात करीमा जो कुछ भी मैंने बताया है वो सब आप एक कागज़ पे लिखेंगे और वो उसको गले में बांधने के लिए या उसके जो है बाजू में बांधने के लिए उसको देंगे। ये तरीक़ेकार है इलाज का। लेकिन उसको जो जलाएंगे जब, तो उसकी जो राख बचेगी उस राख को महफूज रखना है, और सारी राख चिराग वो आपको दरिया में रखनी है। और थोड़ा सा रोटी हो या मोटी रोटी हो या आटा, उसमें सा थोड़ा सा मीठा मिला के उसमें से रोटियां पकवा के वो आप उधर दरिया में डालते वक्त उसको डालना है। इस तरह से वो सारे असरात बद जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ को शिफा हासिल होती है। आप बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ उन अस्मा को पढ़ेंगे जो जिसके आप आमिल हैं। जो हरूफ इस्तखराज किए गए हैं उन हरूफ के मौकलात को पढ़ेंगे,
اور بعد میں اس کو پڑھ کے اس کے لیے حکم کریں گے کہ اس مریض کو ٹھیک کر دیں۔ دوران چراغ جلانے کے مریض کو سامنے بٹھانا ہوتا ہے، مریض تاکہ اس کی روشنی میں دیکھتا رہے، چراغ کی روشنی میں مریض دیکھتا رہے۔ یہ اس کا طریقہ علاج ہے۔ میرا طریقہ علاج کیونکہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے میں یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن آپ دوستوں نے ایک کمنٹ میں کہا تھا کہ آپ لوگ چراغ کو جو ہے وہ فلیتا بتائیں، تو پھر میں نے آپ کو فلیتا جات کی اصل چیز تک بتایا ہے کہ اس طرح سے بنتا ہے، ورنہ میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں سیدھا پوچھتا ہوں اور سیدھا اس کا علاج کرتا ہوں۔ یہ کسی کو جنات ہو یا کچھ اور ہو، اس کو جلانے کا کام جو ہے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یعنی آگ کا عذاب دینا اسی کے اختیارات میں، اس لیے ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو کرتے بھی نہیں ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ میرے طریقہ کار، میرے اوراد جو ہیں وہ بطریقِ سلسلہ قادریہ ہیں، تو ہم ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر کوئی چیز عمل بناتے ہیں یا کرتے ہیں، نہ کہ ایسے ہی ہم نے کتاب میں دیکھ لیا اور چراغ میں روشن کر لیا، تو ایسا ہم ہرگز نہیں کرتے۔ میرے جو ہانڈی والے اعمال ہیں اس میں بھی میں نے سیدھے جو ہیں آپ کو عمل بتایا، اور یہی کہا تھا کہ آپ بیٹھ کے جو ہیں اس کو صرف پڑھیں۔ اس میں نے آپ کو کوئی یہ تکلیف نہیں بتائی تھی کہ اس کی تحریر کرو، وہ نقش اس طرح سے کرو، اس میں ایسے بھرو اور پھر اس میں رکھو۔ میں نے کہا تھا اگر آپ کا دل کرے تو اس میں نقش رکھ سکتے ہیں، تو پھر بھی وہ اس میں نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ باقی ہر ایک اپنا ان کا طریقہ ہے، کسی کے اوپر میرا فورس نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو فورس کرتا ہوں، وہ اپنی طرف سے کوئی خود کرے گا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ میرے جو مجربات ہیں، مدرا شریف ہیں یا دوسرے ہیں، ان میں ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ میں جو ہوں جنات کو جلاؤں، بلکہ ایسے لا علاج مریض بھی میرے پاس آئے تھے جن کو برسوں تک گھومتے پھرتے تھے، اور پھر جب میں نے ان سے بات کی تو وہ بفضل خدا ٹھیک ہو گئے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنی ایک سمجھ ہے، اپنا ایک شعور ہے، ہر ایک عمل تو ہے، عملیات ہیں، تو آپ کو وہاں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ عمل کون سا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ کو علم میں وسعت ہونی چاہیے، آپ کو علم جفر کا پتہ ہونا چاہیے، علم نجوم کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ عملیات میں آئیں گے تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ سلاسل سے آپ کا تعلق ہے، آپ سلسلہ قادریہ سے ہیں یا نقشبندیہ سے ہیں یا سہروردیہ سے ہیں یا چشتیہ سے ہیں، تو بھی آپ کو اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ پہلے ہی سمجھو کہ عامل بن چکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی سلسلے میں داخل ہوتا ہے وہ سمجھو کہ ایک قسم کا عامل ہی بن جاتا ہے، کیونکہ پرہیز تقویٰ وہ خود ہی اختیار کر لیتا ہے، ذکر و اذکار میں اس کی زندگی گزرتی ہے، تو وہ ایک سمجھو کہ اچھا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کو پلانے کے لیے یا دوسرے ایسے راز ہیں اس علوم کے کہ ہم وہ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ صرف آپ لوگوں کو کمنٹ کا میں جواب دیتا ہوں، کوشش کر کے آپ لوگوں کو کہ کمنٹ کے مطابق جواب دیتا ہوں۔ باقی اگر وہ اصرارات وہ اگر کھولیں گے تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ہر ایک کا جو ہے اتنا عقل اور فہم و شعور نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان اصرارات کو جو ہے برداشت کر سکے۔
ایسے علوم روحانی جو ہیں وہ ان میں اتنی بہت ڈیپ باتیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک اس کو برداشت نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو اسی لیے علماء کرام نے ان کو مخفی کر دیا۔ جیسے اسم اعظم ہے تو اسم اعظم کے لیے لوگ دوڑتے پھر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں مل رہا، تو کیا وہ ان کو علم نہیں ہے؟ کیا وہ عربی، فارسی یا دوسرے انگریزی یا انگلش یا جو ہے ہندی یا جو ہے دوسری زبانیں نہیں جانتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ان کو علم جفر نہیں آتا؟ بہت ساروں کو آتا ہے۔ کیا ان کو علم نجوم نہیں آتا؟ بہت ساروں کو آتا ہے۔ تو پھر اسم اعظم پھر بھی مخفی، دیکھو یہ ایک اسرار ہے نا۔ تو اسی طرح جو یہ ان علوم کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی مخفی کر دی گئی ہیں کہ ہر ایک بندے کو کے دسترس میں نہ ہو، وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی، آپ لوگ دیکھیں، میں نے کبھی بھی ویڈیو میں عداوت کے اعمال نہیں شیئر کیے۔ کیوں شیئر نہیں کیے؟ کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصانات ہوں گے، تکالیف ہوں گی۔ جو چیز باعث تکالیف، نقصانات ہو وہ چیز میں نے بیان کرنی ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ہم آپ کی صرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھائی کی طرف آئیں، اچھائی پہ عمل پیرا ہوں اور آپ لوگ نیکی کے راستے پہ چلیں، اور آپ لوگ ان بزرگان دین کہ وہ جو اوراد، وہ جو اذکار، وہ سلاسل کی تعلیم وہ سمجھ سکیں۔ یہ نقوش لکھنا یہ بچوں کی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سارے نقوش میں لکھ سکتا ہوں، جتنے بھی نقوش ہیں سب لکھ سکتا ہوں، لیکن میں اس کو لکھتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنے مرشد سے فیض لے رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سیکنڈ یعنی دوسرا اسٹیپ ہے، فرسٹ اسٹیپ جو ہے یہاں ہے، جیسے ذکر قلب کہا جاتا ہے، اور ذکر جو ہے روح کہا جاتا ہے، ذکر سری کہا جاتا ہے، ذکر خفی کہا جاتا ہے، ذکر اخفا کہا جاتا ہے۔ تو میرا زیادہ وقت اسی میں گزرتا ہے۔ میرا اس طرف، اگر میں اس طرف ٹائم دوں گا تو اس طرف ٹائم نہیں دے سکتا، تو اسی لیے میں اپنے طریقت کے سلسلے کو جاری رکھتا ہوں۔ عملیات کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جو آپ لوگ کتب سے کاپی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ صرف کاپی ٹو کاپی ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو اس طرف جو ہے وہ بھی آپ کریں، اور سلاسل کی طرف اگر آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سلاسل کی جو اذکار وغیرہ ہیں وہ کریں، اور اپنے جو بھی آپ کے قریبی مرشد ہیں، میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مرشد تبدیل کریں، جو بھی آپ کے مرشد ہیں آپ انہی سے متصل رہیں، اسی سے ٹچ میں رہیں، اور اپنے ذکر اذکار کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فیض کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ کتب میں درج ہیں کچھ فلیطہ جات، وہ میں آپ لوگوں کو خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور میرے جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔